ट्रैफिक की बात हुई اور ایک بات ہوئی گاڑیوں کی فٹنس کی. وہ گاڑیوں کی فٹنس کی بات میں پہلے کہہ چکا تھا. بالکل پولوشن ایک نہایتی امپورٹنٹ ایشو ہے. لاہور کے بعد پاکستان میں کوئی شہر اگر ہٹ ہوتا ہے تو وہ کراچی ہوتا ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پولوشن میں گاڑیوں کا جو ہے وہ نہایتی اہم ہے. انڈسٹریز بھی ہیں لیکن گاڑیوں کا نہایتی اہم رول ہے. الحمدللہ آپ کے شہر میں پاکستان کی پہلی ای وی بسز جو لانچ کروائیں ہم نے انٹروڈیوس کروائیں، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈیزل ہائبرڈ سے اور دھوئیں سے بچیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ یہ آپ کی یلو لائن جو بی آر ٹی بننے جا رہی ہے اس کی بسز بھی ڈیزل ہائبرڈ تھی. ہم ورلڈ بینک کے ساتھ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی اب ان بسز کو بھی ہم ای وی بسز بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہم مزید بھی اب جو بھی پروکیورمنٹ کریں کوشش کریں اس کو بھی ای وی کو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کراچی میں ہی ای وی ٹیکسیز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ای وی ٹیکسیز شروع کرنے کا مقصد بھی ہوگا کہ جو گاڑیاں چلیں وہ بھی ای وی میں چلیں. اور اس میں ہم پنک ٹیکسیز بھی کرنے جا رہے ہیں کہ خواتین ڈرائیور ہوں، خواتین ٹیکسیز ہوں، اور ہم باقی بھی جو ہے وہ بلو ای وی ٹیکسیز ہوں گی ہماری جو مرد حضرات کو لے کے جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ جو اصل بات فٹنس کی زبیر صاحب نے بھی، اب اس میں میں یہ آلریڈی 2-4 میٹنگیں کر چکا ہوں. اب میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، اس کی ریزسٹنس بہت آئے گی مجھے پتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کرنے جاتے ہیں نا، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میں اسکول جاؤ گا تو بولتا ہے نہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا. ہم بھی کبھی شوق میں بچپن میں اسکول میں نہیں کوئی شوق سے نہیں جاتے تھے. تو آج کل کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہ شوق سے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو تو اسکول میں 3 گھنٹے لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی پسینے میں پڑھنا پڑتا تھا. تو شوق سے کوئی کام نہیں کرتا. لیکن اب ہم سختی کرنے کے لیے ہم نے فارمولا طے کر لیے ہیں. ہم گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن پہ سختی کر رہے ہیں. اس کے ہمیں بہت گالیاں کھانی پڑیں گی، لوگ مخالفتیں بھی کریں گے. لیکن دیکھیں جی، لوگوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے حکومتیں جو ہے اپنے فیصلے نہیں بدلنے چاہیے. ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے، لیکن حکومتیں بھی سمجھتی ہیں کہ کون سی چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مجھے ریزسٹنس آنی ہے. آپ کو ایک میں بات بتانا چلوں اور میں تھوڑا اپنی ناکامیاں بھی بتاؤں کہ ٹرانسپورٹ محکمہ یہ تھا کہ گاڑیوں کی جو ہوتی ہے فٹنس، اس کے لیے پورے سندھ میں صرف 2 انسپیکٹر تھے. اب سوچے 2 انسپیکٹر جو ہے اس نے پورے سندھ میں گاڑیوں کی انسپیکشن کرنی ہے. پھر ابھی ہم نے پبلک سروس کمیشن میں 20 لوگ اور مل گئے. مجھے پتا ہے 20 لوگ بھی نہیں کر سکتے یہ کام. اب جیسا زبیر صاحب نے کہا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی ماڈل لے کے آ رہے ہیں کہ شاید اس میں ہم 3S جتنے بھی شو رومز ہیں مختلف کمپنیوں کے پاکستان میں، کراچی میں، سندھ بھر میں، ان کو سب کو ہم اتھورائز کریں گے کہ جی یہاں پہ جو بھی گاڑی ہو اگر فزیکل فٹ ہوگی گاڑی تو سڑک پہ آئے گی. ورنہ ہوتا کیا ہے جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ گاڑیوں کی جو زبون حالت گاڑیاں وہ ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہے، ہیوی ٹرانسپورٹ خاص طور پر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہائی ویز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ تو ضروری نہیں ہے کہ سر کوئی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہو. پتا چلا جی گاڑی کی کمان ہی ٹوٹ گئی اور اس نے آگے والی گاڑی کو مار دیا. اب آگے والے کا قصور نہیں تھا بیچارے، اس نے بھی بڑے تعلیم لے کر اس نے اپنے لائسنس بھی لے لیے، سیٹ بیلٹس بھی پہن لیے، وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک جا رہا ہے. پتا چلے اگلی گاڑی کا ٹائر گھومتا گھومتا آ رہا ہے، چلتی چلتی گاڑیوں کے ٹائر گھومتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹائر بسٹ ہو گئے، کبھی جو کمانی ٹوٹ گئی. تو اس طرح کے واقع تو گاڑی جب تک فٹ نہیں ہوگی گاڑی سڑک پہ نہیں آئے گی. ایز اے ایکسائز منسٹر میں نے ایک پریکٹس شروع کی، وہ بھی الحمدللہ قانون ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور سب چیزیں کر دی کہ جی ہم نے کہا جی سڑک پہ وہ گاڑی نظر نہیں آئے گی جو انرجسٹرڈ گاڑی ہو. گاڑی صرف رجسٹرڈ گاڑیاں نظر آئیں گی. پوری دنیا میں سے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں لوگ اپلائیڈ فار رجسٹریشن لگا دیتے ہیں اور 2-2 سال تک 3-3 سال تک وہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ہر ایک نے قانون اپنی سہولت کے لیے بنائے ہوئے. قانون موجود ہیں، لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کراتے. تو یہ بالکل واضح ہے کہ ہم گاڑیوں کی فٹنس پہ ہم سختی کرنے جا رہے ہیں. ہر گاڑی کو اپنی فٹنس چیک کرا کے روڈ پہ چلنا ہوگا اور پوری دنیا میں یوں ہوتا ہے. ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اسٹرانگلی لے کر جا رہے ہیں. اب اگر ریزسٹنس آئے گا تو اس کو بھی فیس کریں گے، لیکن کرنا ضروری ہے. ٹریفک قوانین کی بات ہے، اس میں بھی میں بتا دوں، میں نے
انفارمل بات میں نے اپنی پارٹی میں بھی سینئر لیڈرشپ کو بھی کہا ہے، 2-4 دفعہ میری سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جو اس وقت ٹریفک کا نظام ہے اس کی بہتری کے لیے ہمیں ڈراسٹک ایکشنز لینے پڑیں گے، ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ اور اب ٹریفک کا ایشو کیا ہے، ٹریفک میں کون ذمہ دار ہے؟ ٹریفک پولیس والے، میں ان کو بہت کم رول دوں گا، ٹھیک ہے، ان میں اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں، ٹریفک پولیس والوں کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے نا اس ٹیبل پہ، ہماری غلطی ہے۔ ہمیں کس نے کہا ہے کہ گاڑی چلاؤ اور جب لال بتی جل رہی ہو تو ٹریفک آپ چلے جائیں پورے شہر میں آ جائیں؟ اب میں آ جاتا ہوں ہمارے پیارے بھائیوں تاجر حضرات پہ، آپ والے نہیں، آپ تو بڑے تاجر حضرات ہو، باقی ہمارے جو اور مارکیٹ والے، آپ جا کے دیکھیں، میں صرف گاڑی کو شو روم کی بات کر دوں، خالد بن ولید روڈ پہ چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، شو روم میں اس کی پراپرٹی صرف اور صرف وہ دکان ہے، اسے جو بھی اپنی کاروباری جو بھی حرکت و برکت کرنی ہے اسے دکان کے اندر کرنی ہے، دکان پہ گاڑی کھڑی ہوگی، پھر دکان کے بعد جو ریمپ ہوگا اس پہ گاڑی کھڑی ہوگی، پھر 2 لائنیں اور لگی ہوں گی، اسٹریٹ گاڑیاں کھڑی ہوں گی، آپ کو صرف سنگل ٹریک ملے گا چلانے کے لیے۔ وہ بھائی خدا کے بندے کہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ دنیا کے کون سے ملک میں آپ کو یہ پرمیشن ملتی ہے کہ آپ اس طرح وائلیشن کرو؟ ہمارے جتنے فٹ پاتھ ہیں اس میں موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں۔ بھائی کس نے بولا آپ کو فٹ پاتھ تو ہے کہ جو پیڈسٹل کی ہے کہ جو بندہ پیدل جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے وہ پیدل واک کرے، وہاں پہ اس جگہ پہ آپ نے موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ بڑے بڑے چاہے سبربز ایریا میں چلے جائیں، پوش ایریاز میں چلے جائیں، ٹریفک کے ہم نے کی، اور ہم لوگوں میں ہم قدرتی ایک سست قوم بھی بن گئے معذرت کے ساتھ کہ اگر ہم پتا کہ گاڑی وہ پارکنگ ایریا بنا تو وہاں پارک نہیں کریں گے، دکان کے سامنے وہیں کھڑی کریں گے۔ مین روڈ جو سڑکیں ہیں، یہ تو ہم سروس روڈ کی بات ہے، مین سڑکوں پہ بھی 1-2 ٹریک پہ ہماری گاڑی کھڑی کر کے ہیزارڈ لائٹ چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی صاحب اندر گیا ہوا، صاحب جب اندر آئے گا واپس تو چیزیں ہوگی۔ تو یہ ساری وائلیشن ہم خود کرتے ہیں۔ اب اس وائلیشن کا حل کیا ہے؟